جو نور کا پردہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ ہٹا دیا جائے اسی طرح تو اس کی انوار و تجلیات تحد نگاہ اس کی مخلوق کو جلا کر رکھتے ہیں، ایسا جلال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ کیسا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اور وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا ادراک کرتا ہے نا، وہ باریک بین اور خبردار ہے۔ اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ مومن قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے۔ کون کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں نا۔ جو میڈیا پر سن رہے ہیں وہ بھی کہیں گے ہم چاہتے ہیں، جو یہاں سن رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے ہم چاہتے ہیں۔ تو لوگوں چاہنے والے کام بھی تو کرو۔ جس مرحلے میں داخل ہونا ہے اس مرحلے کی تیاری تو کرو۔ پتہ چلا کہ راہداری نہ ملے کہ تم تو اہل ہی نہیں ہو اس کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23۔ اس دن بہت سے چہرے پر رونق ہوں گے۔ ہاں ان کی بیٹھے ہوئے دیکھیے، آگے بھی جائیں، آگے آ جائیں۔ اس دن بہت سے چہرے پر رونق ہوں گے، اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرما رہا ہے۔ سب نہیں ہوں گے، بہت سے ہوں گے، تو بہت سو میں شامل ہونے کی کوشش کرو، کوشش کرو کہ بہت سو میں شامل ہو جاؤ۔ اور ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ ان جملہ صفات باری تعالیٰ میں کمال کی وجہ سے اس کا ہم مثل کوئی بھی نہیں، کسی صورت بھی اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ رب خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو خالق اور مخلوق کی برابری تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب دیکھنے سننے والا ہے۔ کوئی نہیں ہے اللہ جیسی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، کیونکہ اس میں حیات اور قیومیت ہے، یعنی قائم رہنا ہے کی صفات بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں۔ باقی ہر چیز تو قائم نہیں رہتی، صرف اللہ کی ذات ہے جو قائم ہے۔ باقی کوئی مخلوق عبدالآباد کے لیے قائم نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں کہتا ہوں نا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے، ہر مکان بنتا ہے گرنے کے لیے۔ کبھی یہاں پر جھگی ڈلی ہوگی کسی زمانے میں، پھر کسی زمانے میں کچا مکان بن گیا ہوگا، پھر کسی زمانے میں وہ ٹین کی چادروں والا بن گیا ہوگا، آج یہ بن گیا، کوئی وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو کے کچھ اور بن جائے گا۔ جب تک دنیا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا ایمان، بات ایمان مفصل کی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت سے متعلق قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ ہمیں کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے کمال عدم سے کیا مراد ہے یہ سمجھ لو، یعنی کچھ نہ ہونے کے بعد ہونا، اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کوئی چیز عدم سے موجود کر دے سوائے اللہ کے، کہ چیز ہو ہی نہ اور وہ اس کو پیدا، جب چیز ہوگی تو موڈیفیکیشن کر دے گا، لیکن چیز ہو ہی نہ اور کوئی چیز پیدا کر دے، کوئی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو وہ کمال عدم اور انصاف کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اپنے ہماگیر علم اور کمال نگرانی کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کے اعمال سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اوپر کہا ہے نا، اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند بھی نہیں آتی، تو خبر رکھتا ہے نا۔
جس کو اونگ اور نیند آ جائے تو وہ خبر کیسے رکھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ اس کے کمال علم اور قدر کی وجہ سے آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز اسے لاچار نہیں کر سکتی، یعنی وہ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں، خدا کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اب جن کا نظریہ یہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے نا، دو فرقے ہیں، ایک کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک کہتے ہیں 2 خدا ہیں، اور ان کا بھی ہے کہ 2 خدا ہیں مجوسیوں کا، ارمن اور یزدہ، ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا۔ ارمن جو ہے وہ بدی کا خدا ہے معاذ اللہ، اور یزدہ جو ہے وہ نیکی کا خدا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو بھائی بات دراصل یہ، وہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا، خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مغلوب ہو جائے۔ یقیناً کہتے ہیں جب نیکی اور اچھائی دنیا میں پھیل رہی ہوتی ہے تو اس وقت یزدہ غالب ہوتا ہے اور ارمن مغلوب ہوتا ہے، اور جب ارمن غالب ہوتا ہے، یزدہ مغلوب ہوتا ہے، تو پھر برائی پھیلی ہوتی ہے دنیا میں۔ تو وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا جو مغلوب ہو جائے، پھر خدائی کس بات کی رہی؟ تو اس کے علم و قدر کی وجہ سے وہ کوئی چیز بھی اس کو لاچار نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ اکبر۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے، ہو جاتی ہے۔ اور کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے اس طرح کی جس طرح سے اللہ رب العزت کی یہ صلاحیت ہے، اور یہ کہ اپنے کمال قوت کی بدولت اسے کبھی لاچاری اور تھکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کا ارشاد سورہ قاف نہیں قاف آیت نمبر 38، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ کیا فرمایا؟ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو مخلوق، یعنی ہر چیز پیدا کی بھی، مخلوق سے مراد جو چیز پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ تمام کی تمام، ان سب کو 6 دن میں پیدا فرمایا اللہ نے، 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ کس کو؟ پیدا کرنے والے کو، اللہ رب العزت کو ذرا سی بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب لغوب کا لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، عاجزی اور تھکاوٹ، دونوں معنی میں دیتا ہی ہے۔ تو یہاں اگر عاجزی لیا جائے تو اللہ تو عاجز ہے ہی نہیں، کس سے عاجزی کرے گا وہ؟ اور ہمارا ان تمام اسماء و صفات باری تعالیٰ پر ایمان ہے جن کا ثبوت خود اللہ کے کلام سے یا اس کے رسول کے کلام سے ملتا ہے، حدیث سے، اللہ کے کلام سے، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ لیکن ہم 2 عظیم غلطیوں سے اظہار بریت کرتے ہیں، 2 بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ غلطی کر کے ہم اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں۔ برات یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا کہ اللہ کی صفات بھی مخلوق کی صفات کی طرح ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، اور تکیف یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا کہ اللہ کی صفات یوں اور یوں ہے، اللہ کی صفات یوں، بندے کی تو ہو سکتی یوں، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے منزہ اور پاک ہے، جو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں لوگ۔ کیا؟ ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، یا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور ایک ایسا ہے کہ جو آیات، قرآن کی آیات ہیں، پھر ان آیات کو منسوخ کر دیا گیا، ناسخ اور منسوخ کا معاملہ جو ہے ایک اس میں پڑ جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے اللہ نے یہ احکام جاری کیا، پھر وہ اس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پچھتایا، تو اس نے پھر احکام بدل دیے۔ اللہ پچھتائے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نظریہ بھی یوں بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ملیں گے، اور پھر قرآن کی آیت پیش کریں گے، لوگ بولیں گے یہ آیت ہے نا،
یہ حکم تھا، اب دیکھو یہ بدل دیا گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور پھر اس پر جو عام آدمی ہوگا نہیں سمجھے گا، بولے ہاں 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 ایسی بات تو ہے، ہاں ہاں یہ تو حکم دیا گیا ہے پھر منع کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت آہستہ آہستہ لے کر لائی جاتی ہے، اس پر اس کو قائم کیا جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ منزہ اور پاک ہے، جن کی اپنی ذات کے بارے میں اس نے خود یا اس کے رسول نے نفی کی ہے، یاد رہے کہ اس نفی میں ضمناً اس کے برخلاف صاف کمال کا ثبوت بھی ہے، یعنی جیسے جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ، تو اس کے کمال کا، باقی تو سب کہیں نہ کہیں جھوٹ بول جاتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی شخص پکا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کسی انداز میں ہو جاتا ہے۔ اور جن صفات سے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے سکوت اختیار کیا، سرکار نے بہت سی جگہ سکوت اختیار کیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ نے سکوت، یعنی سرکار نے سکوت اختیار کیا، در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ اس پر اللہ کی طرف سے تو وحی آتی تھی، وحی نہیں آئی، تو اللہ نے سکوت کیا، سرکار نے بھی سکوت کیا، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو اپنے نفس سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، وہی کہتے ہیں یہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، فضول میں جھگڑنا نہیں چاہیے، یہ جھگڑنا درست نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر چلنا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جن چیزوں کو اپنی ذات کے لیے خود اللہ نے ثابت کیا یا ان کی نفی کی، وہ اس نے اپنی ذات کے بارے میں خبر دی ہے، اور اپنی ذات کو وہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ ابھی مخلوق کی بات نہیں ہے، مخلوق میں کون بہتر جانتا ہے بات نہیں کر رہا، حقیقت معنی میں جو اللہ ہے وہ اپنی ذات کو خود خالق کے اعتبار سے بہتر جانتا ہے۔ پھر حسن بیان اور صدق مقال میں بھی وہ بے مثال ہے، بالکل کوئی قول کرنے میں بھی بے مثال ہے، ظاہر خالق ہے، اس جیسا قول تو کسی کا ہو نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا، اور سچائی میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بندوں کا علم تو اس کی ذات کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جن صفات کے وجود یا اس کی نفی کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ آپ کی طرف سے اللہ کی ذات کے بارے میں خبریں ہیں، سرکار نے نہیں کیا، وہ تو خبریں ہیں کہ بھائی ایسا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی علم ہے، تھا یا ہے اللہ کے متعلق، اللہ کی ذات کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے زیادہ خیر خواہ، سچے اور عمدہ گفتگو کرنے والے ہیں کل مخلوق میں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام کمال علم اور کمال صداقت کا حامل اور حسن بیان میں سب سے بڑھ کر اور بہتر ہے، تو پھر اسے قبول کرنے میں کس بات کی آر، کس بات کا تردد؟ یعنی یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے اور مسلموں کے لیے بھی ہے، یہ نہیں سمجھے ہم ہاں تو کرتے رہتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کر کے دکھاتے، تردد کرتے ہیں اس میں۔ بات دراصل یہ ہم جانتے نہیں ہیں، یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں قرآن کی روشنی میں یا سرکار کی حدیث کی روشنی میں، ان کو اگر سمجھ لے آدمی تو تردد نہیں رہے گا، تذبذب کا شکار نہیں ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ اسے قبول کر لیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق کہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان مفرد آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے کیا، اس کے بعد کیا کیا کرنا پڑے گا، کہ ہمارا ایمان کن چیزوں پر ہے۔ اچھا، اللہ کی وہ تمام صفات جو ابھی بیان کی پیچھے، تفصیلاً یا اجمالاً
بطور نفیہ اس بات ذکر کیا، ہم ان سب کے بارے میں اپنے رب عظیم کی کتاب قرآن اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی اپنا ان کے علاوہ بیچ میں گھسیڑے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں ان کے مطابق کوئی بتائے تو وہ تو اچھی بات ہے، اچھا راستہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کو ان کے ظاہری معنی اور اللہ عز و جل کی شان کے لائق حقائق پر محمول کرنا واجب ہے۔ ہاں بالکل واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں، غلو کرنے والے لوگ ہیں، اہل تعطیل کے طرز عمل سے، اب کیا بیان کروں، جو فرقے حقیقت سے منحرف ہیں اور تحریفی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رائے کی روشنی میں اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ اچھا، اب اس چیز کو لوگ بڑھاوا دے کے نا دین کو برباد کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھو، اس چیز کو بڑھاوا دے کے دین کو برباد کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں ایسی چیز رائج ہو جاتی ہے کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے، حقیقت میں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب سونار کے پاس سونا جاتا ہے، وہ کسوٹی پہ رگڑتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، تو کسوٹی تو بیان کر دی میں نے، پوری کسوٹی بیان کر دی، اب اس سے مستفید ہو جاؤ۔ جب اس سے مستفید ہو جاؤ گے تو حقیقت میں غلط چیزوں سے باہر نکل جاؤ گے، اور پھر پوری دنیا میں تمہاری حکمرانی ہوگی، پھر پوری دنیا میں تمہاری حکمرانی ہوگی، کیونکہ اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا نا کہ ہمیں اس سے وہ نہیں ہے کہ جب تک تم پیروی کرتے رہو گے، جیسے اہل عرب کی طرف اللہ نے بھیجا اقتدار، جب وہ حد سے گزرنے لگے تو پھر عجم کے پاس آ گیا، ترکوں کا اقتدار پوری دنیا میں رہا۔ تو اللہ اس سے نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ صدق کس میں ہے، عزت کس میں ہے، اس کی طرف منتقل کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی حال ہو رہا ہے، یہ بات میری یاد رکھو، کوئی بعید نہیں ہے کچھ نہ ہوتے ہوتے ایک دم کچھ ہو جائے اور آدمی ششدر اور حیران لے جائیں، کیونکہ اللہ کی تقسیم جب آتی ہے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے سب کو۔ کچھ بھی کر لو، ہم کعبے میں بیٹھے ہیں، ہم مدینے میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ سارے اعمال الٹے سیدھے، بلکہ میں نے ایک اسٹیٹس لگایا تھا نا، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں، مدینے میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، پہلے جو معاملات ہیں وہ تو کرو، اپنا دین تو سمجھو، اچھی بات ہے دعا مانگنی چاہیے، تو خالی خلی دعا مانگ رہے ہو، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ایسا ہی کام بن جائے۔ حقیقت کو سمجھو لوگوں، ورنہ یہ بہکانے والے تو 2 رکعت نماز پڑھوا کے تمہیں ساری نمازیں معاف کروا دیں گے۔ صحیح بتا رہا ہوں حقیقت۔ اور اس وقت حقیقی دین کو ہٹا کر غلبہ ہو رہا ہے فروعیت کا، اس کو غالب کیا جا رہا ہے، اور اس کا غلبہ دکھا دکھا کر لوگوں کو حقیقی دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ گو کہ وہ حقیقت میں وہ اپنی عقل میں یا سمجھ میں سمجھتے ہوں گے کہ اس سے ہم لوگوں کو قریب لے آئیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قریب بنانے کے لیے تو وہی اذان ہے جو 5 وقت ہوتی ہے، اس پر محنت کرو نا، اس پر محنت کیوں نہیں کر رہے؟ اس سے ہٹ کر چیزوں پر محنت کیوں کر رہے ہو؟ جو بنیاد ہے اس پر محنت کرو، تو آج تمہاری مسجدیں، ہماری مسجدیں بھری بھی نظر آئیں گی۔ ہم اس پر محنت نہیں کر رہے، فلانی جگہ چلہ لگا لو، فلانی جگہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، فلانا یہ کر لو، تو جنرل بات ہے جو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو، حقیقت کو سمجھو کہ دین تو آپ گھر سے شروع کرنا چاہیے نا۔ گھر کو سارا ستیہ ناش کیا ہوا، خود نکل گئے اکیلے باہر، تو تم میں سے ہر ایک سے تمہاری رعیت کے متعلق پوچھو گی، تو کیا اللہ رب العزت کی پہچان اپنے گھر والوں کو کرائی تھی؟ کرائی؟ نہیں کرائی۔ خود نہیں ہے تو کیسے کرائیں گے؟
اصل چیز یہ ہے جو بنیاد ہے اس کو سیکھو، خالی حلیہ بنا لینے سے کام نہیں بنتا۔ یہی تباہی بربادی بگڑتے 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 دین کی زب و حالی کا سبب بن جاتی۔ کوئی نکلتا ہے دین پھیلانا کے لیے، اور کوئی نکلتا ہے دین بچانے کے لیے، اور کوئی نکلتا ہے مال کمانے کے لیے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سمجھ رہے ہو جو میں سمجھانا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کا فیصلہ درست ہو جائے گا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ اور ہمیں علم الیقین حاصل ہے کہ جو کچھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوا ہے وہ سب حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تناقض یعنی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اور تعرض بھی نہیں ہے۔ ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا جو حدیث اور قرآن میں مطابقت نہیں بتاتے، تعرض بتاتے ہیں، اعتراضات بتاتے ہیں، وہ بھی غلط، جس کی دلیل اس آیت سے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 82، بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ اب جو پیدا کرتے ہو اب اپنی عقل سے پیدا کرتے ہو، تو پتہ چلا کہ آپ قرآن کی آیتوں کو اپنے دلائل کو سچا کرنے کے لیے پیش کر رہے ہو، قرآن کی آیتوں کے لیے دلیل نہیں دے رہے ہو۔ اپنی بات درست کرنے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اس میں قرآن کی آیت کو دلیل پیش کر رہے ہو، جبکہ دلیل تو قرآن کی آیت کے لیے پیش کرنی چاہیے۔ کہ اگر آپ قرآن پر چل رہے ہو یا سرکار کی حدیث پر عمل کر رہے ہو تو اس میں دلیل دو گے نا، یہاں تو آپ اپنے کلام میں دلیل پیش کر رہے ہو اس کو۔ یہ بہت گہری بات ہے اگر سمجھ میں آئی ہے۔ نیز بس ختم کرنے والا ہوں، اس کا ثمرات بتا دوں گا۔ ارادہ تو تھا آج فرشتوں پر بھی کر دوں لیکن وقت نہیں ہے، بڑھ جائے گا۔ نیز کسی کلام میں باہمی تناقض اور تعارض کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کذب سے، یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ ایسا تو ہے ہی نہیں، نہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ یا نقص پیدا کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں، نہ قرآن میں نقص ہے کہیں نہ حدیث میں۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول خبروں میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، کہ وہ تو اپنے نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر وحی کی دو اقسام ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، یعنی جو سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو سرکار نے فرمایا وہ بھی قرآن ہے اللہ کی طرف سے۔ سرکار نے تخصیص بتائی کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، دونوں وحی الہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص ایسا آپ کو مل جائے یا ہو تو فوراً اس کی بے خونی کرو اور اس سے چھٹکارا حاصل کرو۔ وہ گمراہ ہے، چاہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو چاہے حدیث پڑھ رہا ہو۔ اور جو شخص اس سے وہم میں مبتلا ہو، آج کل یہ بیماری بھی چلی ہے، جو شخص اس سے وہم میں مبتلا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یا ان دونوں کے درمیان باہمی تعارض ہے، یعنی باہمی اعراض ہے، اختلاف ہے، تو اس کی وجہ دل کے علم کی کمی ہے، قلبی علم کی کمی ہے اس کی وجہ۔ اللہ اکبر۔ یا قصور فہم یا پھر غور و فکر میں کوتاہی کا ہے، یعنی یہ قصور عقل یا غور و فکر کرنے میں کوتاہی کا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تلاش کرے، غور اور تدبر کی کوشش کرے، یہاں تک کہ حق اس پر واضح ہو جائے۔ یہ کام چھوڑ دیا اور چھڑوا بھی دیا گیا یہ کام۔ نہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟
تو اگر کوئی غلط کے پیچھے پڑ گیا تو اسی کے پیچھے چلتا چلا جائے گا، صحیح کی طرف آئے گا نہیں، بولے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دے دیں گے۔ یاد رکھو اپنی قبر میں خود ہی جواب دینا ہوگا، وہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب حق کی روشنی نصیب نہ ہو تو معاملہ کسی صاحب علم پر چھوڑ دے تحقیق کے بعد، اور اپنی اس میں کسی قسم کی توہین محسوس نہ کرے، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ کبھی توہین محسوس نہ کرے اور توہم پرستی سے باز رہے، اور پختہ کار اہل علم کی طرح یوں کہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کے یہاں سے آیا ہے، اور جان رکھے کہ کتاب و سنت میں اور ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے کوئی اختلاف یا تناقض نہیں ہے۔ اب یہ تو اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس عقیدے کے ثمرات اور فوائد کیا ہیں، ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا۔ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا جو عقیدہ بتایا ہے، ان عظیم الشان اصول اور قواعد پر مشتمل بلند پایہ عقیدہ اپنے معتقد کے لیے بہت سے جلیل القدر ثمرات کے نتائج کا حامل ہے۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جس کے نتیجے میں وہ ہر ادا امر الہی پر کاربند رہتا ہے، اس کی ہر ادا اللہ کے حکم کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نواہی سے اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کے احکام پر کاربند رہنا اور منایات یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب فرد اور معاشرے کے لیے دنیا اور آخرت میں کمال سعادت ہے، یعنی تقویٰ۔ دوسرا نام تقویٰ ہے اس کا، آسان کر کے کہا جائے یعنی اللہ سے ڈرنا ہر کام کرتے ہوئے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، سورہ نحل کی آیت نمبر 97۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور مومن بھی ہوگا، ہائے 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 ہائے، کیا بات کہہ دی۔ نیک عمل تو بہت سارے کرتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ کہ یار وہ دیکھو کافر ہیں، کتے کو پانی پلا رہے ہیں، وہ دیکھو یار وہ ایک جانور اس میں ندی میں گر گیا تھا کس طرح سے نکال لیا ہے نا، اور انسانوں پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایمان نہیں ہے نا، اس وجہ سے۔ اگر ایمان ہوتا تو جو اشرف ہے وہ اشرف رہتا، انسان اشرف المخلوق ہے نا، تو پھر یہ فرق نہیں آتا۔ تو یہاں وہی بات بیان کی گئی، جو شخص نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور مومن بھی ہوگا یعنی ایمان والا بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔